مسلم لیگ نون کا اصرار ہے کہ اس کے قائد نواز شریف اب کی بار ضرور پاکستان آئیں گے اور 21 اکتوبر کو یہاں پہنچ جائیں گے۔ غیر مصدقہ خبریں ہیں کہ نواز شریف پاکستان پہنچنے سے پہلے سعودی عرب جائیں گے، پھر متحدہ عرب امارات جائیں گے اور قطر کا دورہ کریں گے اور پھر 4 سال بعد پاکستان پہنچیں گے۔ لیکن اس بات کی تصدیق میں کوئی شبہ نہیں کہ نواز شریف کی واپسی کو ان گنت عدالتی، قانونی اور سیاسی مسائل کا سامنا ہے۔ جناب نواز شریف بہرحال سزا یافتہ مجرم اور عدالتوں سے مفرور استحاری ہیں۔ نیب کے پرانے قانون کی بحالی کے بعد نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس منہ کھولے کھڑا ہے۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سخت سزائیں نواز شریف کی واپسی کی راستے کی دیوار بن سکتی ہے۔ نگراں حکومت نے ان کی گرفتاری کا عندیہ دیا ہے اور کل نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک سانس میں عمران خان اور نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دونوں کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔ ایک ہی سانس میں عمران خان کے ساتھ نواز شریف کا نام لینا معنی خیز تھا اور اس حوالے سے جو ان کا بیان ہے اس کا جملے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وزیر اعظم نے کچھ اگر لگی لپٹی رکھی تو اس کو پہلے سے صاف کر دیا تھا۔ نگراں حکومت کا دو ٹوک موقف جناب نواز شریف کے حوالے سے اسی نگراں حکومت کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی دو ٹوک انداز میں اور بالکل کھلم کھلا بیان کر چکے ہیں۔ بہت ہی طنزیہ گفتگو تھی سرفراز بگٹی کی، مگر وزیر داخلہ ہیں، مگر قانونی تقاضا ہے کہ گویا نواز شریف 21 اکتوبر کو جب وطن واپس آئیں تو انہیں عدالت کے سامنے سرنڈر ہونا ہوگا یا بطور سزا یافتہ مجرم نگراں حکومت ان کو گرفتار کر لے گی۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی امور کے ساتھ ساتھ قانونی امور کے ماہر بھی ہیں، سینئر نیوز اینالسٹ ہیں، نیوز اینکر بھی ہیں، منیف فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ منیف فاروق صاحب۔ یہ بتائیے گا، یہ تو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی ایک اور کوئی پاکستانی اس صورتحال میں یہ آتا، پاکستان پہنچتا، وہ کانوکٹ ہوتا، وہ پروکلیمڈ آفینڈر ہوتا، وہ کورٹس کو وانٹڈ ہوتا، اس کے کئی کیسز کھلے ہوئے ہوتے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں تھی نا کہ وہ پاکستان اترتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ اب یہ نواز شریف کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے میاں صاحب کی کہ وہ گرفتار ہوں گے نہیں ہوں گے، کتنی آسان ان کے لیے رہے گا یہ عمل، لیکن کوئی اور پاکستانی ہوتا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ بہت شکریہ جناب کامران خان صاحب۔ دیکھیے، اگر میاں نواز شریف کی ذات کو علیحدہ کر لیا جائے تو دو باتیں تو بڑی کلیئر ہیں کہ جو شخص عدالت سے، اگر میں یہ قانونی بات کر رہا ہوں، کہ جو شخص عدالت سے مفرور ہو، عدالت کو وانٹڈ ہو، ایبسکونڈ کر رہا ہو قانونی زبان میں، تو ایسی صورت میں ایک تو ایسے شخص کی بے شک اس کی اور کانوکٹ بھی ہو، جی ایگزیکٹلی اور وہ عدالت سے ایبسکونڈ کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں جو اس کا بہت سے جو اس کے حقوق ہوتے ہیں وہ سلب کر لیے جاتے ہیں، اور عدالتیں بڑے ہی کنجوسی سے اگر کوئی allow me to say کوئی اگر ریلیف دیتی بھی ہیں یا کوئی موقع دیتی ہیں پیش ہونے کا، اور اس میں یہ کہ کوئی حفاظتی ضمانت دے دی جائے کہ وہ عدالت کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہتے ہیں، تو عدالت اس کا استعمال بڑی کنجوسی سے کرتی ہے، کیونکہ عام طور پر تاثر یہی ہے کہ جو شخص عدالت سے مفرور ہو جائے، عدالت کے حکم کے باوجود عدالت کے سامنے پیش نہ ہو، کنوکشن ایک امپورٹنٹ لیکن سیپریٹ معاملہ ہے، اس سے تو اس کے امپلیکیشنز اور ہیں، لیکن عام طور پر کانوکٹ ہو یا نہ ہو، عدالت سے ایبسکونڈ کرتا ہوا کوئی بھی شخص، عدالت اس کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتی ہے اور اس کی طرف ایک ریسٹرکٹڈ ویو ہوتا ہے، اور عدالت اس کو ریلیف عام طور پر نہیں دیتی۔ اچھا یہ بھی دیکھیے کہ کیا یہ بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ کس سچویشن میں، کن حالات میں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے۔ شاید پہلی بار ہوا تھا پاکستان میں کہ کانوکٹ کو باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی، کہ کہا گیا تھا کہ ان کی بیماری ہے، ان کو فوری طور پہ پاکستان سے باہر جانا۔ یہ فرسٹ ٹائم شاید ہوا تھا کہ کانوکٹ کو باہر جانے کی اجازت دی گئی، مگر جو بھی ان کی بیماری تھی اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، انہیں ایک دن بھی ہاسپٹل میں داخل نہیں ہونا پڑا، اور اب وہ 4 سال گزر گئے ہیں۔ اور جب وہ گئے تھے تو شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی تھی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے جا رہے ہیں اور علاج کرا کے فوراً باہر آئیں گے، اور اس دوران آپ نے دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ صحت مند رہے اور وہ بہت بہتر حالت میں رہے۔ تو اب یہ پورا پس منظر جو ہے، یہ بھی اس کے علاوہ کہ وہ کانوکٹ ہیں یا پروکلیمڈ آفینڈر ہیں، اپنے سامنے کورٹ کے سامنے نہیں آئے، تو عدالت کے سامنے یہ بھی صورتحال ہوگی۔ اگر اسی طرح کا پس منظر کسی اور پاکستانی کا ہوتا تو پھر عدالت کا رد عمل کیسا رہتا؟ دیکھیے، عام طور پہ جو کوئی بھی شخص عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے یا کسی شخص کا معاملہ عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کامران خان صاحب اس کا کانڈکٹ عدالت ضرور مد نظر رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عدالت
جو زمینی حقائق ہیں یا جو کسی کیس کے فیکٹس ہیں یا جو کسی کانوکٹ کا یا کسی شخص کا جو اس کیس میں مطلوب ہے اس کے تمام تر معاملات سے ڈیورسڈ ہوتی ہے اور کسی اور ہی سیارے کے اوپر بیٹھ کر اپنا فیصلہ سناتی ہے. ایسا تو بالکل نہیں ہے. جج صاحبان اور عدالتیں دونوں اسی زمین کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کو سب کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میاں نواز شریف صاحب باہر جب تشریف لے گئے تھے تو وہ قانون سے زیادہ ایک ارینجمنٹ تھا جو کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جناب میاں نواز شریف صاحب کا ہوا اور ان کو پھر باہر جانے دیا. ظاہری بات ہے اس کے پیچھے جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ مجھ سے آپ کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو غلط ہوئی ہوتی ہیں پھر ان کی تصحیح کرتے ہوئے یا کچھ چیزوں کو انڈو کرتے ہوئے قانون کو تو محض ایک لاٹھی کے طور پر یا ایک بیساکھی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور جو مقتدر حلقے ہوتے ہیں وہ پھر اپنی من مرضی بھی کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. لیکن مقتدر حلقے پھر چاہے تو پھر تو نواز شریف صاحب کی آنے میں اترنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی نا, اس میں تو کوئی کسی قسم کی جھجک نہیں ہوگی, وہ تو پھر ہی ول واک فریلی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. یقینی طور پر مشکل ہوتی ہے کامران خان صاحب, لیکن اپیل کا جو ایک بنیادی کانسیپٹ ہے وہ تو پھر کوئی شخص بے شک میاں نواز شریف ایبسکانڈ بھی کر رہے ہیں لیکن جب واپس تشریف لائیں گے تو عدالت نے جو آخری فیصلہ دیا تھا کہ ان کی سزا بحال ہے, ان کی کنوکشن بحال ہے, لیکن وہ جب عدالت کے سامنے پیش ہوں گے تو نئے سرے سے ان کو اپیل کا حق ہوگا اور ان کی اپیل میرٹ پر ڈیسائیڈ ہوگی. یہ تو وہ ہو گیا جس پہ سزا ہو گئی ہے. منیب صاحب یہ بتائیے کہ ایک اور بہت اہم معاملہ ہے توشہ خانہ کیس جو کہ بالکل دوبارہ کھل کے پوری آب و تاب سے سامنے آ چکا ہے اور پھر ڈیولپمنٹ ہے کہ اس دوران توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو سزا ہو چکی ہے. وہی گراؤنڈز, وہی کیفیت, وہی نان ڈیکلیریشن آف ایسٹ اینڈ گفٹس اور سزا ہو چکی ہے. اس میں نواز شریف صاحب کے لیے کتنی بڑی مصیبت انتظار کر رہی ہے؟ یقینی طور پر کامران خان صاحب اب جو اس وقت نیب کا قانون ہے وہ فرام دی آؤٹ سیٹ جس طرح سے تھا, جتنا ڈریکونین تھا سنس اٹس ایگزسٹنس, تو وہ اس شیپ میں دوبارہ بحال ہے. لہٰذا اس قانون کا استعمال کرنے والے جانتے ہیں کہ اس قانون کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو اگر تو کسی کی مرضی منشا ہے تو پھر تو بڑا آسان ہوگا اس کیس کے اندر کسی کو گرفتار کرنا, کسی کو تحویل میں رکھنا, کسی کے اوپر ریفرنس بنانا. یہ تو بہت آسان کام ہے, بالکل مشکل نہیں ہے اور اس کے اندر تو مواد بھی ایسا موجود ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. لیکن اس وقت ہمیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہیں, یہ ایک بدقسمت ایلیمنٹ ہے کہ شاید ہمیں ہر وقت جو حالات ہوتے ہیں ملک کے معروضی حالات, ان کو ذہن میں رکھ کے ہی بہت سے فیصلوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان فیصلوں پر ان کیسز پہ پیش رفت کیسے ہوگی, ان کیسز کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو توشہ خانہ کیس میں تو وہی میرٹ ہے, وہی ایویڈنس ہے, وہی بیک گراؤنڈ ہے, وہی تمام ماحول ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو انہی گراؤنڈز پہ سزا ہو جائے, دوسرے کو ہم چھوڑ دیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کامران خان صاحب جو عمران خان صاحب کو جس کیس کے اندر سزا ہوئی. پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے اس کیس کی جس طرح سے سزا سنائی گئی ٹرائل کورٹ کی جانب سے, جتنی مرضی وضاحتیں ٹرائل جج دے دیں, مجھے اس کیس کے اندر بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے مجھے ریزرویشنز تھیں کہ وہ ہریڈلی اینڈ میں بہت سنایا گیا. اور اگر تو میاں نواز شریف کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے تحائف لیے اور ڈکلیئر نہیں کیے, جو کہ میں ابھی آف دا کف نہیں آپ کو بتا سکتا, میں نے ان کی سٹیٹمنٹس یا ایسے ہی ہے, جو ان کے پیپرز تھے وہ دیکھے نہیں الیکشن کمیشن کے سامنے. ہاں بالکل, اگر آپ فرما رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو وہی معیار جو کہ آلریڈی عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر سیٹ ہو چکا ہے, تو اسی معیار کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا ہے, اسی معیار کے اوپر بھی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی معاملات آگے چل سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.